علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کے ای نیوز کا پروگرام کشمیر کے رنگ شمیم اشرف کے ساتھ۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ تعلیم کے بغیر کوئی بھی قوم اور معاشرہ ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا، اور تعلیم انسان کی ضروریات میں سے بنیادی ضرورت ہے، اور کہتے ہیں کہ تعلیم کی وجہ سے انسان اور حیوان میں فرق واضح ہوتا ہے۔ تعلیم کے فروغ میں جہاں سرکاری ادارے اپنا کردار ادا کریں، وہاں نجی سطح پر بھی کردار ادا کیا جا رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس اہم موضوع پہ۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں EKNS کے صدر سردار زاہد تبسم صاحب۔ بہت شکریہ سردار زاہد تبسم صاحب، آج آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں اپنا وقت دیا اور یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے 30 سال بعد بطور ایکس اسٹوڈنٹ آپ نے اپنے اسکول کا دورہ کیا، اور وہاں پر آپ نے کیا محسوس کیا؟ بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 30 سال بعد جب ہم نے اسکول کا وزٹ کیا تو بیسکلی ہمیں خوشی محسوس ہونا چاہیے تھی کہ ہم اپنے آبائی اسکول میں آئے، لیکن افسوس اس بات کا ہوا ہے کہ 30 سال پہلے جو اس اسکول کی حالت تھی، آج 30 سال گزرنے کے بعد بھی وہی حالت ہے۔ 30 سال قبل جب ایک آدمی کسی گورنمنٹ جاب کر رہا تھا تو اس کی تنخواہ 1000 یا 500 یا 2000 ہوا کرتی تھی، آج وہ 2 لاکھ پر پہنچ چکا ہے۔ اس وقت کے جو مسائل تھے، اس میں جو ریکوائرمنٹ تھی، جو بنیادی ایشوز تھے اس اسکول کے حوالے سے، وہ اس وقت کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہے تھے، لیکن وہی ریکوائرمنٹ 30 سالہ پرانے جو مسائل ہیں آج بھی ہیں۔ آج دنیا دور جدید میں داخل ہو چکی ہے، لوگ چاند پر سفر کر رہے ہیں، لیکن اس اسکول کی حالت وہی دیکھ کے ہمیں دلی طور پر دکھ ہوا ہے۔ تو آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ میرے نوٹس کے مطابق یہ اسکول جو ہے اس کو ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ فاطمہ جناح مادر ملت نے اسکول کا دورہ بھی کیا، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ اسکول کب قائم ہوا اور کس نے اس کی بنیاد رکھی؟ یہ اسکول 1947 سے پہلے قائم ہوا کہ ہم کو یہ راستہ سری نگر جا رہا تھا، اور یہاں مادر ملت فاطمہ جناح یہاں اس علاقے میں ٹھہری، اور انہوں نے بگا خان نامی شخص کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ یہاں بچوں کو تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع کریں۔ بعد میں اس کو 1947 میں پرائمری کا درجہ دیا گیا، 1954 میں مڈل کا درجہ دیا گیا، اور اسی سکول کو 1972 میں ہائی سکول کا درجہ دیا گیا۔ اس پورے ریجن کے اندر یہ واحد ہائی سکول تھا کہ جو کم از کم 15 کلومیٹر کے ایریے میں بچوں کو تعلیم دے رہا تھا، لیکن وہ ہائی سکول 72 میں قائم ہوا۔ آج تقریباً 50 سال ہو گئے، وہ اسی حالت میں سکول کی بلڈنگ بھی موجود ہے۔ آخری بار 1976 میں اس کو گرانٹ ملی، 76 سے لے کر آج تک اس ادارے کو نہ گرانٹ ملی اور نہ ہی مزید اس میں تعمیر ہو سکی ہے۔ یہ کس جگہ پہ واقع ہے، اور یہ کتنے جو ایریا ہے، کتنے جو آپ کے حلقہ جات ہے اس کو کور کر رہا ہے؟ یہ جو سکول ہے یہ حلقہ ایک عباسپور کے علاقے تیتری نوڈ میں واقع ہے، جہاں یہ تیتری نوڈ کراسنگ پوائنٹ سے 2 کلومیٹر پہلے مین سڑک کے اوپر یہ سکول واقع ہے۔ تو یہاں اس میں جو طالب علموں کی تعداد ہے وہ تقریباً کتنی ہوگی؟ اس میں صدر معلم سمیت تقریباً 27 سٹاف ممبران ہیں، اور 300 کے لگ بھگ یہاں اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اسکول کی جو عمارت ہے اس حوالے سے ہمارے عوام کو سکول کی عمارت جو ہے وہ بالکل خستہ حال ہے، تباہی کے دانے پر پہنچ چکی ہے، اور سکول کی بلڈنگ ایسے لگ رہی ہے کہ یہاں جن اور بھوت جو ہے نا اس بلڈنگ کے اندر رہ رہے ہیں۔ شدید بارش میں جو ٹین کی چھتیں ہیں، چادروں کے ساتھ جو ہے نا یہ چھت بنائے گئے ہیں، جب بارش ہوتی ہے اس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور بارش کا پانی باہر نہیں جاتا بلکہ ان کمروں کے اندر آتا ہے۔ دور جدید کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا یہ اسکول جو ہے اس میں وہ سہولیات موجود ہیں جو ہمارے قوم کے مستقبل کے معماروں کو بنا سکیں؟ سکول موجود ہے، سٹاف موجود ہے، وہاں اسٹوڈنٹ موجود ہیں، لیکن جو حکومت کی طرف سے سکول کو سہولیات دینی چاہیے تھی، سب سے پہلے بلڈنگ کی وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہاں کمپیوٹر کی تعلیم دینے کے لیے کمپیوٹر موجود ہے، لیکن اس کا سٹاف کوئی نہیں ہے۔ سائنس لیبارٹری ہے، لیکن لیبارٹری اسسٹنٹ کوئی نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک تقریباً 50 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، تو جو بلڈنگ کی خستہ حالی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی اقدامات اٹھائے گئے؟ حکومت کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ یہ سٹاف ممبران مل کر سول سوسائٹی کے لوگوں کو انوالو کر کے یہ مینٹیننس کرتے رہے۔ کبھی اگر چھت ٹپک رہی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ جوڑ لگاتے رہے، لیکن ابھی تک حکومت
کی جانب سے 1976 میں 1.5-2 لاکھ روپے کی گرانٹ ملی تھی. اس کے بعد آج تک 1 روپیہ اس سکول کی مینٹیننس کے لیے یا اس کی بلڈنگ کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی نہیں دیا. تو آپ نے بتایا کہ دور دراز کے علاقے سے بھی لوگ بچے جو ہیں وہ تعلیم عمل جاری رکھنے کے لیے اسکول میں آتے ہیں، تو کیا کوئی سفری سہولیات مہیا کی گئی ہیں بچوں کو؟ 10 کلومیٹر کا ایریا ہے اسکول کے لیفٹ رائٹ. تمام بچے پیادل آتے ہیں. اگر حکومت وہاں اسکول بس کا انتظام کر دے، کیونکہ کنٹرول لائن کے پر واقع ہے، فائرنگ بھی ہوتی ہے، مشکل حالات بھی ہیں، بارش بھی ہوتی ہے. اگر اسٹوڈنٹ کو بس مہیا کر دے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کی اور زیادہ دلچسپی بڑھے گی اور اس سکول میں تعداد اور بھی ہو سکتی ہے. عوام علاقہ کا حکومت وقت سے کیا مطالبہ ہے اسکول کے حوالے سے؟ اسکول کے وزٹ کے بعد جب ہم عوام علاقہ سے ملے، ان سے ان کے تاثرات جذبات ہم نے پوچھے، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر حکومت اس ادارے میں جو سٹاف کی کمی ہے، جو بنیادی سہولیات ہیں وہ مہیا نہیں کرتی، یہ جو بلڈنگ کی حالت خستہ حال ہے اس کو دوبارہ تعمیر نہیں کرتی، تو ہم احتجاجی تحریک چلائیں گے. وہ تب تک جاری رہے گی جب تک اس سکول کی عمارت کو قائم نہیں کیا جا سکتا. اچھا زاہد صاحب، گزشتہ ماہ حکومت وقت نے تعلیمی اداروں کی اپ گریڈیشن کا نوٹیفکیشن جاری کیا اور جگہ جگہ پہ یہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تعلیمی حوالے سے بہت زیادہ اصلاحات نافذ کی اور بڑی ہم نے جو ہے عوام کو سہولیات مہیا کی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا تعلیمی اداروں کی اپ گریڈیشن سے عوام کے اور طالب علموں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر جب میں نے سکول کا وزٹ کیا، وہاں کی حالت دیکھ کے، تو اگر یہی صورتحال رہی تو عوام کا اعتماد حکومت سے بھی اور ان اداروں سے بھی اٹھ جائے گا. وہاں جو لوگ پڑھا رہے ہیں، جو تعلیم دے رہے ہیں، جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ، وہ تو موجود ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے عدم دلچسپی کی بنا پر اگر یہی سلسلہ رہا تو لوگ اپنے بچوں کو سرکاری تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کبھی نہیں بھیجیں گے، اور ان کا رجحان ان اداروں کی جانب ہوگا جو فیس نہیں دیں گے تو اپنے بچوں کو داخل نہیں کرا پائیں گے. اگر حکومت کی یہی روش رہی تو بے شمار مجھے یہ لگ رہا ہے فیوچر میں کہ جن لوگوں کے وسائل نہیں ہیں وہ اپنے بچوں کو اس دور جدید میں بھی تعلیم نہیں دے پائیں گے. بہت شکریہ زاہد صاحب. ناظرین، ابھی ہم نے گفتگو کی ہے ایک سکول جو ایل او سی کے علاقے میں واقع ہے، فاطمہ جناح گورنمنٹس ہائر سیکنڈری اسکول فار بوائز. اگر اس اسکول کی حالت یہ ہے تو باقی پورے آزاد کشمیر کے اسکولوں کی حالت کیا ہوگی وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. حکومت وقت کو چاہیے کہ اپنی ہوائی اعلانات کرنے کی روش کو ترک کرے اور سرکاری اداروں کے اوپر عملی طور پر اقدامات اٹھائے تاکہ تعلیمی اداروں میں، سرکاری تعلیمی اداروں میں طالب علم اپنا تعلیمی سفر جاری رکھ سکیں. کشمیر کے رنگ شمی مشرف کے سنگ سے زاہد تبسم صاحب اور شمی مشرف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.